سبق نمبر 113 لیسن نمبر 113. یہ فعل مضارع کی چوتھی قسم ہے اور یہ ہے فعل مضارع اثقل. اثقل یعنی بھاری ہے. یہ تو فعل مضارع ثقیل ہو یا اثقل، دونوں سے فعل میں تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں. فعل اثقل یفعلن میں زیادہ زور ہوتا ہے اور زیادہ تاکید ہوتی ہے بنسبت یفعلن کے. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، پچھلے سبق میں بتائی جا چکی ہے، سبق نمبر 112 میں، کہ فعل ثقیل ہو یا اثقل ہو، ان دونوں سے پہلے 7 جو حروف ہم نے بتائے تھے ان میں سے کسی کا آنا ضروری ہے، کہ لام مفتوح یا لام مکسور یا حرف نفی لا یا حل حرف استفہام یا ما یا ربما وغیرہ وغیرہ. تو ربا کا مطلب تو ہے بسا اوقات، یہ حرف جر ہے، لیکن اس کے بعد کبھی کبھی ما آتا ہے تو یہ ربا جا کے ربما ہو جاتا ہے، اور ماں کی وجہ سے حرف جر کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ربا حالانکہ حرف جر ہے وہ اسم کو مجرور نہیں کرتا، اور ماں جو ہے اس کو اسی لیے ماں الکافہ کہتے ہیں اس کو. اور اسی طرح جیسے انما کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ان اسم کو کیا کرتا ہے، منصوب کرتا ہے. جیسے ان الانسان لفی خسر ہے، الانسان لفی خسر، لیکن اس سے پہلے ان لگانے سے کیا ہوگا، ان الانسان لفی خسر. لیکن ان کے بعد اگر ما لگا دیں تو ان کا عمل ختم ہو جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے انما الصدقات، انما الصدقات، حالانکہ انما الصدقاتی ہونا چاہیے تھا، انما الصدقات ہے وہاں. تو ماں، اس ماں کو ماں کافہ کہتے ہیں، جو حرف جر کے عمل کو روک دیتا ہے. تو اب اس کی چلیے 2 مثالیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں ثقیل اور اثقل کی. ینصرن، لینصرن، لینصرن کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدد کرے گا، وہ ضرور مدد کرے گا. لینصرن کا مطلب ہے اس کو ضرور بضرور مدد کرنا، وہ ضرور بضرور مدد کرے گا، لازماً مدد کرے گا. اب آ جائیے اس کی چند ہم مثالیں آپ کو دیتے ہیں. تو پہلے جو ہے اثقل کی مثالیں دیکھ لیجئے یہاں، اور اس میں تاکید بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. لینصرن، لینصرن، وہ ضرور بضرور مدد کرے گا. دوسری مثال لے لیجئے، واللہ لانصرنک، خدا کی قسم، انصرنک، میں آپ کی ضرور بضرور مدد کروں گا. اور دیکھیے اس میں واللہ کی بھی تاکید آ گئی، لام میں تاکید بھی آ گیا، اور نون ثقیلہ بھی آ گیا، یہاں نون مشدد آ گیا. 3 قسم کی تاکید ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں آپ کی ضرور بضرور مدد کروں گا. لأقعدن، ابلیس نے قسم کھائی ہے کہ میں انسان کے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا. لأقعدن، میں ضرور بضرور بیٹھوں گا. اسی طرح آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے یہ کہا تھا لأقتلنک، اپنے بھائی سے کہا تھا
کہ میں تجھے ضرور بضرور قتل کر کے رہوں گا. لَأَقْتُلَنَّكَ، تو یہاں لام کو بھی دیکھ لیجئے اور نون اثقل کو بھی دیکھ لیجئے. لَأَقْتُلَنَّكَ. اسی طرح لَأَغْلِبَنَّ، لَأَغْلِبَنَّ، تو لا جو ہے آ گیا ہے نون اثقل سے پہلے، میں غالب ہو کر رہوں گا. لَيَعْلَمَنَّ، تو لَيَعْلَمَنَّ، یعلمو سے یعلمن، وہ ضرور بضرور جان کر رہے گا. لَيَرْزُقَنَّهُمْ، لَيَرْزُقَنَّهُمْ، کہ وہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور لوگوں کو رزق فراہم کر کے رہے گا. لَيَرْزُقَنَّهُمْ، ہم یہاں مفعول بہی ہے، ان لوگوں کو ضرور بضرور کھلائے گا، رزق فراہم کرے گا. اب ذرا غور فرمائیے کہ لَتَدْخُلُنَّ، اب یہاں لَنَّ نہیں ہے، لُنَّ ہے. تو لُنَّ جو ہے یہ جمع کے لیے آیا ہے. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم لوگ، تم صحابہ لازماً مسجد میں حرام میں داخل ہو کر رہو گے. تو وہ 6 ہجری میں داخل نہیں ہوئے، صلح حدیبیہ ہو گئی اور مکے کی حدود سے باہر ہی جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ ان کے درمیان ہو گیا کہ اگلے سال وہ آئیں گے. تو اگلے سال وہ پھر داخل ہوئے، عمرہ قضا ادا کیا 7 ہجری کے اندر. تو لَتَدْخُلُنَّ، دیکھیے تم لوگ ضرور بضرور داخل ہو کر رہو گے. اگر اس کے بجائے ہوگا لَتَدْخُلَنَّ، تو اکیلا داخل ہو کر رہے گا. لُنَّ ہے تو یہ جمع کا صیغہ ہے. اب یہاں 3 باتوں کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ یہ فعل مضارع اثقل جو ہوتا ہے اس میں لام کلمے کی حرکت بہت اہم ہوتی ہے. لَتُفْسِدَنَّ، دَنَّ، لَتُفْسِدِنَّ اور لَتُفْسِدُنَّ، دَنَّ، دِنَّ، دُنَّ. دال پر زبر، دال کے نیچے زیر اور دال کے اوپر پیش. دن، دن، دن. دن یہ واحد مذکر کی علامت ہے، دن یہ واحد مؤنث کی علامت ہے اور دن یہ جمع کی علامت ہے. تو لَتُفْسِدَنَّ کا مطلب ہے کہ تو فساد برپا کر کے رہے گا. لَتُفْسِدِنَّ کا مطلب ہے تو فساد برپا کر کے رہے گی. اور لَتُفْسِدُنَّ کا مطلب ہے تم سب لوگ فساد برپا کر کے رہو گے. اب آ جائیے ہم کچھ اور مثالوں پر غور کرتے ہیں. لَأَسْجُدَنَّ، میں ضرور بضرور سجدہ کر کے رہوں گا، کروں گا. اور لَنَسْجُدَنَّ، دنّا ہے دیکھیے، اور نسجدن، نسجدو، ہم ضرور بضرور سجدہ کریں گے. اور اگر مثنیٰ کے لیے ہو تو پھر اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ لَتَدْخُلَانِ، تم دونوں ضرور بضرور داخل ہوگے. اور لَيَدْخُلَانِ، يَدْخُلَانِ، وہ دونوں ضرور داخل ہو کر رہیں گے. اور لَيَدْخُلَنَّ، وہ ایک ضرور بضرور داخل ہو کر رہے گا. اور لَتَدْخُلُنَّ، تو تم سب لوگ ضرور داخل ہو کر رہو گے، یہ جمع ہے. لَتَدْخُلُنَّ، لُنَّ لام پر پیش ہے، ذرا غور فرمائیے. اور اسی طرح لَيَقْتُلْنَانِ، تو یہاں پر وہ عورتیں ضرور بضرور قتل کریں گی. اور لَتَقْتُلْنَانِ، تم عورتیں ضرور قتل کریں گی. اب آ جائیے لام امر کے بعد فعل اثقل کی کچھ ہم مثالیں دیتے ہیں
کہ لِتَرْحَمَنَّ الْمَسَاكِينَ، لِتَرْحَمَنَّ الْمَسَاكِينَ، لِتَرْحَمَنَّ الْمَسَاكِينَ، تو یہ جو لام ہے یہ لام امر ہے، تو تمہیں مسکینوں کی لازماً مدد کرنا چاہیے۔ یہاں واحد سے خطاب ہو رہا ہے، منّا پہ غور کیجئے، لَتَرْحَمَنَّ الْمَسَاكِينَ، اور یہ لام جو ہے لام امر ہے۔ اب دوسری مثال لے لیجئے، لِتَحْفَظُنَّ شَرَفَ آبَائِكُمْ، لِتَحْفَظُنَّ شَرَفَ آبَائِكُمْ، لِتَحْفَظُنَّ ظُنّ ہے اور یہ جمع ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے تم لوگوں کو اپنے آبا کے شرف کا اور ان کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ظن ہے اور یہ جمع کی علامت ہے، پیش ہے دیکھیے لام کلمے پر، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم تم سب لوگوں کو کر رہے ہیں۔ اب آ جائیے لائے نہیں کے بعد فعل اثقل کی مثالیں، اور یہ قرآن کی مثال ہے، لا یغرنک، یغرنک، تو رن یہ کہ یہ ایک سے خطاب ہے، واحد سے خطاب ہے، یہاں رنک، تو تقلب الذین کفروا فی البلاد، تقلب تو کہتے ہیں چلت پھرت کو، دندنانے کو، یعنی فوجی نقل و حرکت کو کہتے ہیں۔ تو اب امریکہ مثال کے طور پر اپنی فوجیں دنیا میں ہر طرف بھیج رہا ہے، اس کے جنگی جہاز ہیں، اس کے جنگی جہاز وہاں کوریا کے پاس ہیں، ویتنام کے پاس ہیں اس کے جنگی جہاز، بحر ہند میں اس کے پاس ہیں، گلف میں اس کے بحری جہاز موجود ہیں، اور ایک ایک بحری جہاز پر 20,000 لوگ موجود ہیں، 25,000 لوگ موجود ہیں، اور ایک ایک بحری بیڑے ہیں، ان کے اوپر 500 سے لے کے 700 تک ہوائی جہاز ہیں وہ، اور وہ ایئرپورٹ کا بھی وہ کام انجام دیتے ہیں، بحری بیڑے ہیں، تو وہاں 25 سے 1000 لوگوں کے کھانے اور ان کا انتظام ہے سمندری جہاز کے اندر۔ تو یہ فوجیں بھیجتے رہتے ہیں، کبھی عراق میں بھیجتے ہیں، کبھی افغانستان میں بھیجتے ہیں، کبھی ویتنام میں بھیجتے ہیں، اور اپنی قوت کو دنیا سے منواتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں خطاب کہتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں کافروں کا تقلب، کافروں کی نقل و حرکت، کافروں کی چلت پھرت مختلف ملکوں میں، شہروں میں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ لا یغرنک، لا یغرنک، ہرگز ہرگز کافروں کی نقل و حرکت مختلف شہروں اور ملکوں میں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ یہ جو سورہ آل عمران کی 196 آیت ہے، بالکل آخر میں آئی ہے آل عمران کی، تو یہاں دیکھیے لا جو ہے یہ حرف نہیں ہے، مبتلا نہ کرے، دھوکے میں نہ ڈالے، اور یغرنک ہے تو یغر تو یغرہ ہو گیا ہے، اور یغرن نون اثقل بھی ہے، اور یہاں را پر زبر ہے، اور یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم ایک قرآن سے ایک اور مثال لیتے ہیں، سورہ زخرف کی، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یعنی انہو سے مراد ہے ان عیسیٰ، اور بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کی ایک علامت ہے، یعنی قیامت کے آنے کی علامت ہے، اور یہ قیامت سے پہلے ضرور آئیں گے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو تمترن، تو یہ بھی دیکھیے فلا جو ہے یہ فعل لائے نہیں ہے، اور تمترن میں رن ہے، پیش ہے، تو اس بارے میں تم ہرگز شک میں، تردد میں مبتلا نہ ہونا۔ وَاتَّبِعُونِي، اور میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔
تو یہاں بھی دیکھیے تمترن بہا فلا تمترن بہا، تو مرا جو ہے دیکھنے کو، مرا جو ہے یہ شک کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے باب افتعال میں امترا یمتری ہے، افتعل یفتعل، افتعل یفتعل، امترا یمتری، شک میں مبتلا ہونا، لڑنا جھگڑنا۔ تو تمترو، امترا یمترو، تمترو، تمترو سے تمترن بن گیا، اور یہ لا تمترن فعل نفی ہے اور اثقل ہے، ہرگز شک میں مبتلا نہ ہونا، اور را کے اوپر زبر ہے، تمترن لا کے اوپر پیش ہے، تو یہ واحد کے لیے نہیں ہے بلکہ جمع کے لیے ہے۔ تم سب لوگ اس بارے میں لا تمترن بہا، شک میں مبتلا نہ ہونا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، وہ قیامت کی ایک علامت اور نشانی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجئے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اما جو ہے حرف شرط ہے، اور اما کے بعد بھی فعل مضارع اثقل استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مثال سورہ انفال سے دیکھیے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، تخافن، فن تو یہ بھی واحد کے لیے استعمال ہوا ہے، خاف یخاف خف سے تخافن، اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا، بدعہدی کا اندیشہ ہو، خوف ہو، تو تخافن، تو واحد کے لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور سورہ مریم کی آیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت مریم پر کہ جب آپ حاملہ ہو جائیں، اور اس حالت میں اگر آپ کسی اور گوشہ نشینی کی حالت میں درخت کے نیچے ہوں اور ڈیلیوری سے پہلے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو یہاں اگر آپ کو کوئی آدمی نظر آ جائے تو یہ دیکھیے رآ یرا سے ترینہ تھا، تو دیکھ لے اے مریم، اگر تو دیکھ لے، تو یہاں ترینہ ہو گیا، اور اس سے پہلے اما استعمال ہو گیا ہے، اگر تو لازماً کوئی آدمی دیکھ ہی لے، نظر ہی آ جائے، تو اس وقت کہنا کہ میں، اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، چپ کا روزہ ہے، کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تو ترین، تو ین کے نیچے زیر ہے دیکھیے، اور یہ علامت ہے واحد مؤنث کی۔ اب آ جائیے، لام تاکید تو بہت عام ہے، قرآن مجید میں اس کی مثالیں بہت ہیں، سورہ ابراہیم میں ہے لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ تو ہر دور میں حکمران قوتیں، طاغوتی قوتیں، فرعونی اور نمرودی قوتیں جب اختیار اور اقتدار حاصل کر لیتی ہیں، تو وہ اہل توحید کو، مسلمانوں کو جو ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم بنیادی حقوق نہیں دیں گے، آپ کے سامنے صرف دو راستے کھلے ہوئے ہیں، یا تو آپ کو دوبارہ توحید کو ترک کر کے ہمارے مذہب میں داخل ہونا پڑے گا، یا پھر ہم آپ کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ آج 2017 ہے، ہم برما کے اندر یہی دیکھ رہے ہیں، اور میانمار کے اندر یہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ تم بھی ہماری طرح بدھ مت میں شامل ہو جاؤ، یا پھر ہم تمہارے گھر جلا دیں گے اور تمہیں یہاں کی زمین سے نکال دیں گے۔ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور بضرور
تم کو ہم اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا پھر آپ کے سامنے دوسرا آپشن ہے لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، آپ لوٹ کر پھر ہمارے مذہب میں آ جائیں۔ تو یہاں دیکھیے تعودن دن ہے کہ تم سب لوگ ہمارے ملت میں آپ واپس آ جاؤ، اور نخرجن میں نون جو ہے وہ ہم، اور یہاں ذرا غور فرمائیے کہ من ارضنا، ہماری زمین سے، تو ہر فرعون اور ہر نمرود اور ہر طاغوتی قوت یہ سمجھتی ہے کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، ہماری زمین ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، ان الارض للہ، بلا شبہ زمین اللہ کی ہے۔ تو لیکن حکمران، ڈکٹیٹر اور طاغوتی قوتیں خود کو زمین کا مالک سمجھ بیٹھتی ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 ہے، اور اسی قسم کی مثالیں قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آئی ہیں۔ چلیے اب ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 13 کا جائزہ لیتے ہیں، اور وہاں کہا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان مشرکین مکہ سے یہ سوال کریں من خلق السماوات والارض، کس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، من خلق، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور بضرور یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کی خالص عبادت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور الوہیت اور عبودیت کے اندر شرک کیا کرتے تھے۔ تو لَيَقُولُنَّ کے لام پر پیش ہے، اور اسی لیے اس کو جمع تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، سورہ فتح کی آیت نمبر 27 ہے کہ تم لوگ ضرور بضرور مسجد حرام میں داخل ہو کر رہو گے۔ اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور یہ بات بنی اسرائیل کی جو ہے کو بتا دی گئی تھی، اور ان کو کتاب میں متنبہ اور خبردار کر دیا گیا تھا کہ تم لوگ زمین پر 2 مرتبہ فساد کرو گے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور ان کا فساد یہی تھا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے اور انبیاء کی تعلیمات کو بگاڑ دیتے تھے۔ تو ان کو 2 مرتبہ سزا دی گئی۔ 2 فسادوں کے بعد پہلا فساد وہ تقریباً 7ویں صدی میں آیا، 7ویں صدی ہجری میں قبل مسیح، 7ویں صدی قبل مسیح میں، اور جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کیا، اور یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت داؤد و سلیمان کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو انہوں نے تورات اور انجیل، تورات اور زبور کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا تھا، مسترد کر دیا تھا، اور اس کے بعد بخت نصر نے ان کو سزا دی اس فساد کی وجہ۔ دوسرا فساد، یہ دوبارہ پھر بیت المقدس میں گئے، دوبارہ ان کو عروج حاصل ہوا، ان کو حکومت حاصل ہوئی۔ اب کی بار انہوں نے کیا یہ کہ تورات کی تعلیمات کو بگاڑ دیا اور اس کے نسخے ضائع کر دیے، اس کو رومی زبان میں تبدیل کر دیا، اور رومی تہذیب انہوں نے قبول کر لی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو صلاۃ والسلام کو قتل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پوری کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا جائے۔ یہ اگر
یہ اگرچہ کہ یہ الگ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بجائے کوئی اور آدمی قتل کیا گیا، لیکن بہرحال اس کے بعد جب بنی اسرائیل کا دوسرا فساد ہوا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہ الگ بات ہے کہ ان کے بجائے کوئی اور آدمی قتل کیا گیا، لیکن یہ خم ٹھونک کر اور سینہ تان کر یہ کہتے تھے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابن مریم، ہاں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ یہ تھے بنی اسرائیل اور یہ تھے یہودی، اور یہ واقعہ 33 یا 34 عیسوی کا ہے، اور اس کے ٹھیک 35-36 سال بعد ٹائٹس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کا قتل عام کیا، اور یہ 2 مرتبہ کے فساد کی 2 مرتبہ ان کو سزا دی گئی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ تو یہ مثال تھی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 کی۔ اب آ جائیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، مشہور و معروف لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم لوگ شکر کا رویہ اختیار کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بضرور تم لوگوں کو مزید نوازوں گا اور بہت دوں گا۔ تو شکر کرتے رہو۔ اللہ کا شکر ایک ایسی نعمت ہے جو ہماری ترقی کی ضامن ہے۔ اب آ جائیے سورہ انبیاء کی ایک آیت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ تو یہاں حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ تمہارے جو یہ جھوٹے صنم ہیں، جو جھوٹے بت ہیں، ان کی میں خبر لوں گا اور ان کے خلاف تدبیر کروں گا۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، یعنی تم لوگ جب چلے جاؤ گے میلے کے لیے، شہر سے باہر چلے جاؤ گے اور بت خانہ جب خالی ہوگا تو میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ اسی طرح دیکھیے سورہ نساء میں آیت نمبر 119 میں شیطان کے عزم اور ارادے کے بارے میں یہ بات بتائی گئی۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صاف بات یہ کہی کہ لَأُدِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بضرور ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور بضرور ان لوگوں کو تمناؤں اور آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور بضرور لوگوں کو حکم دوں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور پھر یہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور بضرور ان کو حکم دوں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی تخلیق میں تغیر کریں گے، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح لوگ اپنے چہروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں پاکستان میں ایک گانے والی تھی، اور وہ بڑھیا 70 سال کی ہو گئی تھی، لیکن اس پر جوان ہونے کی بیماری تھی، بار بار اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرواتی تھی اور جوان بننے کی کوشش کرتی تھی، 70 سال کی بڑھیا۔ تو یہ خواہ مخواہ کا جو تغیر ہے، اسی طرح لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بانج کر لیتے ہیں، مرد اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بانج کر لیتے ہیں، عورتیں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بانج کر لیتے ہیں۔ یہ تغیر فی خلق اللہ ہے، اور یہ شیطان کے اس منصوبے پر عمل کرتے ہیں۔ جب اس نے کہا میں انہیں حکم دوں گا اور
وَلَأَمُرَنَّهُمْ، میں ضرور بضرور ان لوگوں کو حکم دوں گا، اور اس کے نتیجے میں فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تمام لوگ میری پیروی کرتے ہوئے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اب آ جائیے، حرف استفہام کے بعد بھی فعل مضارع اثقل ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں حل ترجعن اليوم، کیا آپ آج لوٹ کر ضرور بضرور آئیں گے؟ حل ترجعن اليوم میں حل حرف استفہام ہے، اور اس کے بعد بھی فعل مضارع اثقل آتا ہے، ترجعن اليوم، کیا آپ لازماً ضرور بضرور لوٹ کر واپس آ جائیں گے؟ اسی طرح لیتا حرف تمنی ہے، اور اس کے بعد بھی فعل مضارع اثقل استعمال ہوتا ہے کہ اگر لیت یفعلن، لن اگر آئے تو یہ واحد مذکر کے معنی میں ہوگا، کاش وہ یہ کام ضرور کرتا، اور لیت یذہبن کا مطلب ہوگا بن، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کاش وہ لوگ یہ کام ضرور بضرور کرتے، یعنی جاتے، یذہبن، کاش یہ لوگ ضرور بضرور چلے جاتے، اور لیت تقرئن، کاش وہ خاتون ضرور بضرور پڑھ لیتی، تقرئن ہے، ان ہے، اس لیے یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اب ان فعل مضارع ثقیل اور اثقل کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت پہ رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فعل اثقل سے تاکید کا مضمون پیدا ہوتا ہے، اور فعل اثقل دو شرطوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جب فعل مضارع مثبت ہو اور مستقبل کے لیے خاص ہو، اور لام تاکید سے فعل مضارع متصل ہو۔ دوسری چیز یہ کہ اس سے پہلے ان حروف کا آنا ضروری ہوتا ہے، اور فعل اثقل و ثقیل دونوں سے پہلے مندرجہ ذیل الفاظ کا آنا ضروری ہے۔ لام تاکید جیسے لنخرجنکم، لام امر جیسے لتحفظن، لام نہی جیسے لا یغرنک، لا نہی جیسے لا یغرنک، اور الفاظ شرط اما جیسے اما تخافن، حرف استفہام جیسے حل ترجعن، اور بعض اوقات ما یا ربما جیسے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات حرف تمنی لیت یفعلن استعمال ہوتا ہے، اور فعل اثقل بعض اوقات مجہول بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تُسْأَلُنَّ، تم سب لوگ ضرور بضرور پوچھے جاؤ گے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن، اس دن تم سے اس بارے میں ضرور بضرور سوال کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔